علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. لائک اینڈ سبسکرائب فار مور اسلام ریلیٹڈ ویڈیوز. آج کا یہ جمعہ پاک ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جمعہ ہے. آخری عشرہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا نزول ہوا. قرآن حکیم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اور دوسری آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. اس کے بعد آپ نے آخری عشرے کے اعتکاف کو لازم پکڑا. ان سب باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا. اس اعتبار سے قرآن حکیم کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے. دعا ہے بارگاہ رب لم یزل میں کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنیں سمجھیں اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و الیہ انیب. قرآن حکیم کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور اس نے اس کے لیے انتخاب اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے. وہ خود رب العالمین ہے اور اس نے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل فرمایا اور امت کو حضور کے ذریعے عطا فرمایا. مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجانے سے 1000 سال پہلے طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے اس تلاوت کو سماعت کیا اور پھر عرض کی خوشخبری ہو اس امت کے لیے جسے یہ کلام عطا کیا جائے گا. خوشخبری ہو ان دنوں کے لیے جو اس قرآن کو سمائیں گے، اپنے اندر محفوظ کریں گے. اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی. ہم لوگ تو سب سے آخر میں آئے، لیکن ہمارے لیے فرشتوں کی زبانوں سے دعائیں اس انسانیت سے اور اس کائنات کو سجانے سے 1000 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اس قرآن کریم کے اندر ہے کیا؟ بہت کچھ ہے. بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ہے. اس قرآن میں سب کچھ ہے. خود قرآن حکیم نے فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ظلمات زمین کے اندر، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی اور بڑی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو. وتفصیل کل شیء تبیانا لکل شیء. اس کتاب کے اندر ہر شے کی تفصیل موجود ہے. تبیانا لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، روشن بیان موجود ہے. اب دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یا وہ چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، ہر چیز شے ہے. ما سوی اللہ، جو کچھ ہے وہ سب شے ہے اور ہر شے کا بیان اس کتاب میں موجود ہے. اللہ کی توحید
اس قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس قرآن میں ہے، ایمانیات اس قرآن میں ہیں، اعتقادات اس قرآن میں ہیں، عملیات اور احکام اس قرآن میں ہیں، قصص اور وعظ و نصیحت اس قرآن میں ہیں، پچھلوں کی باتیں اس قرآن میں ہیں، آنے والے واقعات اس قرآن میں ہیں، جنت دوزخ اس قرآن میں ہے، پل صراط اس قرآن میں ہے، میدان محشر اس قرآن میں ہے، خدا تعالیٰ کے بندوں کا ذکر اس قرآن میں ہے، اس کے ایام کا ذکر اس قرآن میں ہے، موت و حیات کے تذکرے اس قرآن میں ہیں، سائنسی ایجادات اس قرآن میں ہیں، ہر زمانے کے اندر انسانوں کے گزر بسر کرنے کے طریقے اس قرآن کریم میں ہیں۔ کون سی شے آئے جو اس قرآن میں موجود نہیں آئے؟ جب سب کچھ اس میں آئے تو پھر یہ قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ اس کی طرف آ جاؤ، اس کی تلاوت کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو حفظ کرو، زبانی یاد کرو، اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ و تفسیر پڑھو، اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و فکر کرو، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اس میں تدبر و تأمل کرو، اور جنت میں جانے کے لیے اس پر عمل کرو، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرو، اس دنیا کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کو لاگو کرو۔ یہ سب کچھ بھی قرآن بتاتا ہے۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین سب نے اس قرآن کو سنا، اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن پر سرچ کی، اور اس جدید دنیا میں بہت سارے کامیابیوں کو انہوں نے حاصل کیا، لیکن یاد رکھے ان کی کامیابیاں صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک آئی۔ سائنسدانوں کی، یہود و نصارہ کی، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف دنیاوی فوائد اس سے حاصل کر کے اس کو ٹھپ کے رکھ دیا جائے، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ یہ دنیاوی حقائق بھی ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کو تمہاری عقلیں قبول کرتی ہیں، تمہارا ادراک اور شعور قبول کرتا ہے، تو ان حقائق کو اس عقل کے ساتھ سمجھ کر اس بات کی طرف آؤ کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور اس نے محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ حقیقی معبود ہے، اور اس کے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بس دنیا تک ان کی سرچ گئی، دنیا کی حد تک، کوئی چاند تک پہنچا اور کوئی مریخ تک پہنچا، کسی نے جہاز بنایا تو کسی نے راکٹ بنایا، کسی نے اسلحہ بنایا، کسی نے بم بنائے، کسی نے میزائل بنائے، کسی نے ٹینک بنائے، اور اس دنیا میں رہنے کے مختلف ساز و سامان تیار کیے، اور کسی نے انسان کو کھولا اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایک ایک عضو پر اس نے سرچ کی اور کہا کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہ عضو کیا کام کرتا ہے۔ اس انسان کے ارد گرد اور اس دنیا اور جہان کے ارد گرد اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی سرچ صرف گھومتی اور پھرتی رہ گئی۔ چاہیے تو یہ تھا جب یہاں تک پہنچے اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو مانتے۔ صاحب قرآن، محبوب کردگار، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کو مانتے، اور اس بات پر ایمان لے آتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب مکرم پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذی شان کتاب ہے
جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش، اسی لیے انہوں نے اس کو سچ کا محور بنایا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، جو کچھ ہے سب سچ ہے، اور کامیابی تک پہنچنے کا آسان ترین رستہ قرآن حکیم ہے، اس لیے وہ پیچھے پڑ گئے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے پھر بعد میں آنے والے لوگ یہاں تک کہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو، اس قرآن پر عمل کرو، اس قرآن کا ظاہر بھی آئے، اس قرآن کا باطن بھی آئے، اس کا ظاہر تمہاری ظاہری زندگیوں کے لیے آئے اور اس کا باطن تمہاری باطنی زندگیوں کے لیے آئے۔ یہ قرآن تمہارے ظاہر کو بھی سنوارے گا، یہ قرآن تمہارے باطن کو بھی سنوارے گا، یہ قرآن تمہارے معاشرے کو بھی سنوارے گا، یہ قرآن تمہاری معیشت کو بھی سنوارے گا، یہ قرآن تمہارے گھر کے معاملات کو بھی سنوارے گا، یہ قرآن تمہاری تجارت اور لین دین کو بھی سنوارے گا۔ زندگی کا کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں جس میں یہ قرآن راہ ہدایت نہ ہو، اور پہلے فرما دیا کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ سچی اور پکی بات ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت بن کر رونق افروز ہوئی، اور ہدایت کہتے ہیں راہ چلنے کو، راہ دکھانے کو۔ اگر کسی نے راہ چلنا ہے تو بھی اس کتاب کے ذریعے وہ اپنی سمت کا صحیح تعین کر سکتا ہے، اور کسی نے کسی کو راہ چلانا ہے تو وہ اس کتاب کے ذریعے دوسروں کو راہ ہدایت پر چلا سکتا ہے، ان کو دکھا سکتا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے۔ پھر یہ قرآن کریم شفا بھی آئے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نازل کیا قرآن کریم میں سے ما هو شفاء، اس میں جو شفا ہے اس کے ساتھ، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ رحمت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں، شفا کی ہر بندے کو ضرورت ہے، تو فرمایا یہ شفا بھی آئے اور مومنین کے لیے رحمت بھی آئے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے محبوب آپ فرما دیں اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے رب کی طرف سے نصیحت۔ یہ قرآن نصیحت بھی آئے، نصیحت کے ذریعے انسان عروج تک پہنچتا ہے۔ جو نصیحت پر عمل نہ کرے، باپ بھی بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری نصیحت مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو پھر دھکے کھاتے رہو گے، اور ہوتا بھی ایسے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں وہ نصیحت ہے جس میں کسی قسم کی شک، یہ وہ نصیحت ہے جو یقینی طور پر انسان کو عروج اور بلندیاں عطا کرتی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو انسان کو سر بلند اور سر فرو کرتی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں سینے کی دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے، اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے۔ اب دل میں ایک تو یہ بیماری اٹیک ہے، اس سے ملتی جلتی باقی بیماریاں ہیں جس سے انسان کی زندگی جاتی ہے، اور دوسری طرف دل کے اندر اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، اناد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے،
حسد ہے، کینہ ہے، تعصب ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق کس چیز سے؟ دل سے ہے۔ میں دل کی بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، کہ جو قرآن پڑھے گا اس کو اٹیک ہوگا، جو قرآن پر عمل کرے گا اس کو اٹیک ہوگا، اس کے دل میں بغض اناد کی بیماری لگے گی، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، تکبر، غرور، تعصب، ان چیزوں کی بیماریاں لگے گی۔ اور ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کے مقاصد ہیں سارے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے۔ یہ اس لیے بھی قرآن آیا کہ اس کو نافذ کیا جائے، یہ اس لیے بھی قرآن آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو دنیا تک پہنچا دو۔ یہودی ہے اس کو بھی ہم نے قرآن پہنچانا ہے، عیسائی بھی ہے اس کو بھی ہم نے قرآن کی تعلیمات سکھانی ہیں، نصرانی آئیں، مجوسی آئیں، ہندو آئیں، جتنے مذہبوں سے تعلق رکھتے آئیں، تمام کے تمام تک قرآن کریم کی تبلیغ پہنچانی ہے۔ یہ قرآن اس لیے بھی آئے کہ اس کو نافذ کیا جائے۔ اس میں جو احکام ہیں اب نافذ، کچھ تو وہ احکام ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے اوپر خود نافذ کرنے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی آ کر ہمارے کو زبردستی نہیں کہے گا کہ اٹھو بھائی جاؤ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، زبردستی کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن کچھ احکام ایسے بھی آئے جو حکومت وقت پر لاگو آئے کہ وہ تمام لوگوں پر لاگو کریں، وہ تمام لوگوں پر، اس کا تعلق معاشرت سے آئے اور امن سے آئے، سکون اور سلامتی سے آئے۔ ہم لوگ پتہ نہیں سکون اور سلامتی کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ حدود اللہ کا قیام، چور کا ایک دفعہ ہاتھ کاٹیں گے پھر چور چوری کرے گا؟ بولیے نہیں۔ زانی کو ایک مرتبہ سزا مل جائے سب لوگوں کے سامنے دوبارہ زنا کرے گا؟ شادی شدہ کو ایک دفعہ رجم کر دیا جائے پھر وہ گناہ کرے گا؟ اس سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، حدود اللہ کے قیام سے لوگوں کے مال محفوظ ہوں گے، بے خوف و خطر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہر وقت جتنا مال سیکورٹی پر خرچ ہوتا ہے اتنا مال کہیں اور خرچ ہوتا ہے، اور وہی اللہ کے کلام کو نافذ کر دیں، حدود اللہ کو نافذ کر دیں، کتنے مال کی بچت ہوگی؟ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، شراب بنانے والا ہے، شراب کو بیچنے والا ہے، شراب کو خریدنے والا ہے، ہر ایک کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے یہ کام کیے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا تو سخت سزا ملے گی، بچت نہیں ہوگی۔ پھر عمرا بھی ظلم نہیں کریں گے، حکمران بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے ذریعے ہماری پکڑ کی جائے گی، اور پھر امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تو یہ قرآن اس لیے بھی نازل ہوا کہ اس کو نافذ کیا جائے، اور فرمایا 3 آیتیں لگاتار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔
اب اس میں بادشاہ بھی آئے کہ انہوں نے اس کلام کو تمام لوگوں پر نافذ کرنا ہے، اور یہ قرآن اس لیے بھی نازل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، قرآن کریم نازل ہوا، خدا کا کلام لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا اور فرمایا اے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیفیں دی۔ قرآن کریم نازل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرماتا رہا اور پچھلے نبیوں کے قصے بیان کر کر کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی دل جوئی فرماتا رہا، اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے پچھلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہ قرآن اس لیے بھی نازل ہوا کہ اللہ کریم نے اس پوری کائنات کے اندر اپنا ایک محبوب بنایا اور اس پورے کارخانہ قدرت کے اندر اپنا ایک شاہکار بنایا جس کو کائنات کے سامنے بطور دلیل کامل پیش کیا، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن حکیم نے محبوب کریم علیہ السلام کے سراپا کو بیان کیا، سر سے لے کر پاؤں تک بیان کیا۔ اس قرآن نے حضور کی عظمت کو بیان کیا، اس قرآن نے حضور پر ایمان لانے کے فوائد کو بیان کیا، اس قرآن نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دل میں بسانے کو بیان کیا، اس قرآن نے حضور کی تعظیم و توقیر کو بیان کیا، اس قرآن کریم نے محبوب کریم علیہ السلام کے آداب و احترام کو بیان کیا۔ تو اس لیے بھی یہ قرآن نازل ہوا کہ ذکر مصطفیٰ قیامت تک جاری و ساری رہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو محبوب جس کو تسلیاں دی جا رہی ہیں وہ محبوب برحق ہے جس طرح یہ قرآن برحق ہے، اس محبوب کی ساری زندگی برحق ہے جس طرح قرآن برحق ہے، اس محبوب کا سراپا برحق ہے جس طرح یہ قرآن برحق ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ شفا دیتا ہے، کیوں کہ یہ ہدایت دیتا ہے، کیوں اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، کیوں اس لیے کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے تمہاری ساری ضرورتیں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کو اس لیے بھی پڑھو کہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت ہے، اس لیے بھی پڑھو محبوب کریم علیہ السلام کی صورت اور سیرت کا ایک دل نشین کلام ہے کہ جو سینے پر اترتا ہے اور اتر کر دل کی میل کچیل زنگ آلود سب کچھ ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کو جس میدان میں جس شعبے میں ضرورت ہو تو وہ قرآن کریم کو کھولے، صرف اس کی تلاوت کرنے سے بھی ہدایت ملتی ہے، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، غور و فکر کرنا یہ بہت آگے کی باتیں ہیں۔ صرف تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، صرف تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، صرف تلاوت کرنے سے دل کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، صرف تلاوت کرنے سے انعامات کی برسات ہوتی ہے، رب کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اجر و ثواب بے حساب ملتا ہے۔ جس کی فقط تلاوت سے اتنے فوائد ہے اس کے باقی فوائد کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ رمضان المبارک اور اس کی ان آخری راتوں کا یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق جوڑ لیجیے، قرآن کریم سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق تلاوت بھی جوڑے، اپنا تعلق سمجھنا بھی جوڑے اور تعلق عمل بھی جوڑے اور تعلق غور و فکر بھی جوڑیں اور تعلق نفاذ قرآن بھی جوڑیں تاکہ دنیا میں بھی ہدایت اور رہنمائی ہمارا مقدر بنے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔